الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور گجرانوالا کے اس علاقے نوشہرہ ورکاں اور خاص کر یہ گاؤں ببر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک تنکے سے لے کر جنگلات تک، ایک ذرے سے لے کر ریگستانوں تک، ایک کنکری سے لے کر پہاڑوں اور چٹانوں تک، ایک قطرے سے لے کر سمندروں تک، زمین سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے تحت الثری تک، کوئی بھی چیز مالک کائنات نے بے مقصد پیدا نہیں کی، عبث پیدا نہیں کی ہے، بلکہ عقل مند بندے، دانا اور ہوشیار بندے جب اس دنیا میں گھومتے ہیں اور ان نظاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ نتیجہ قرآن نے ذکر کیا ہے. میرے سامنے یہ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 190. آپ کی توجہ ہے؟ دل کا برتن سیدھا کر لیجئے. میں قرآن کا طالب العلم ہوں، انشاءاللہ قرآن کی سیر کرواؤں گا آپ کو، اور آپ قرآن سے محبت کرنے والے. میں نے کہا کوئی چیز بے مقصد پیدا
عقل مند آدمی جب اس کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ آئیے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار دن رات کے بدلنے میں، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں میں لآیات لأولی الالباب، البتہ عبرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ یہاں بھی لقوم یعقلون نہیں کہا، بلکہ کیا لفظ ذکر کیا؟ لأولی الالباب۔ تو عام تو معنی یہی کرتے ہیں عقل والے، لیکن الباب جمع ہے لب کی، لب اور عقل میں فرق ہے دونوں عقل، عقل عام عقل کو کہتے ہیں اور لب خاص عقل کو کہتے ہیں جو خالص اور صاف ہو، یعنی ہر عقل والا نہیں بلکہ جس کی عقل کیا ہو؟ صاف ہو، خالص عقل والے، وہ اس کے اندر عبرت کی نشانیاں پاتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے مالک کائنات، دنیا کے اندر تو ہم نے دیوانوں، پاگلوں، مجنونوں کو بھی دیکھا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی عقل مند کہتے ہیں، بلکہ احمقوں کو بھی اگر کوئی بے عقل کہے تو ناراض ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند اور دانا کہتا ہے۔ تو یہ بھی بتلا دیجئے کہ تیری بارگاہ میں عقل مند اور دانا کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند لوگ وہ ہیں یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے کھڑے بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھے بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل جب رات کو بستر پہ آتے ہیں، لیٹنے لگتے ہیں تو غفلت میں پڑے ایک دم نہیں سوتے، بلکہ سونے سے پہلے کروٹ کے بل لیٹے رب کو یاد کرتے کرتے ان کی آنکھ لگتی ہے۔ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آئیے عقل مند کون لوگ ہیں؟ آسمان و زمین کے نظارے دیکھ کر صرف گزر نہیں جاتے، یہ نہیں ہے کہ منڈی باؤدین، گجرانوالا، حافظ آباد، پنجاب کی گرمی سے جون جولائی میں گاڑی بک کر کے انتظام کر کے گزرتے ہوئے ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا سے ہوتے ہوئے کاغان ناران پہنچ جاتا ہے، پہاڑوں کے نظارے دیکھتا ہے، چشمے اور جھرنے دیکھتا ہے، آبشاریں دیکھتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں دیکھتا ہے، موسم سے لطف اندوز ہوتا ہے، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلند پہاڑوں کے نظارے دیکھتا ہے، اور خوش پتروں سے نکلتے ہوئے چشمے دیکھ کر صرف یہ نہیں کہہ دیتا کہ جی موسم انجوائے کر لیا، نہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ اس تخلیق کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد غور و فکر کر کے نتیجہ کیا نکالتے ہیں، کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ عقل مند؟ فرمایا نتیجہ وہ یہ ہے، ربنا ما خلق
خلقت هذا باطلا. جب وہ یہ سارے نظارے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ تو نے عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے ان کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں، یہ تیرا ضرور کوئی مقصد ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ببر والو کہ جب آسمان اور زمین کے اندر ایک ذرہ بھی بے مقصد پیدا نہیں ہے تو آسمان و زمین کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، بھلا انسان بے مقصد اور عبث کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سب سے افضل مخلوق انسان بھلا کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ ضرور کہیں گے ضرور انسان کو پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا. وہ مقصد کیا ہے؟ آج انسانیت اسی مقصد کو بھول چکی ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الزاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے. قرآن کہتا ہے، فرمایا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن میں پڑھنے لگا ہوں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وہی مالک کائنات جو باطل اور عبث چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے، وہ کہتا ہے میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا، میں نے جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا ما خلقت الجن، نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے انسان پیدا ہے. فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ انسانا تو کما کے مجھے روزی دے، تو کما کے کچھ مجھے دے، نہیں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، اس لیے کہ میں کھانے پینے سے پاک ہوں. بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہ رزق مانگتا نہیں بلکہ رزق دینے والا ہے. ذو القوة المتین، مضبوط قوت اور طاقت والا ہے. تو ببر والو انسان و جن کس کے لیے پیدا ہیں؟ بولو عبادت کے لیے. اور مفسر قرآن سند المفسرین حبر الامت ترجمہ
الانس الا لیعبدون۔ جن و انس کو اللہ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ افسوس کی بات ہے، میں بخاری کی حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو ببر والو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مولانا عبداللہ توحیدی صاحب آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اس عمر میں ان کا جذبہ، محفل صحابہ کرام کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندے نے بیل پر سواری شروع کر دی۔ کس پر؟ اب آپ بتائیں، بیل سواری کے لیے؟ تو فرمایا جیسے اس نے بیل پر سواری کی، بیل نے چہرہ موڑ کے اس کی طرف کہا کہ او انسانا، انا لم نخلق لہذا، او سادیا ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہیں، ہم سے تو کھیتی باڑی کر، ٹھیک ہے، حل چلا اور کھانے کی ضرورت ہو ذبح کر کے کھا لے، لیکن سواری کے لیے ہمیں اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ صحابہ کی محفل میں سب نے ایک دم کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، عجیب بات ہے، جانور بھی بات کر رہا ہے، بول رہا ہے۔ تعجب کیا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے ساتھیو، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں محمد اور میرا ساتھی ابو بکر اور عمر اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کو ساتھ میں لا لیا کہ ہم اس پہ کیا رکھتے ہیں، ایسا ہوا ہے۔ اب واقعہ تو آپ نے سن لیا، میرا استدلال اس واقعہ اور حدیث سے یہ ہے کہ ایک جانور ہے، حیوان ہے، اور ہم بھی کسی کو اگر بیوقوف کہنا چاہتے ہیں تو یا گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں لوگ، یا کہتے ہیں داندے دا پوترے، کہتے ہیں کہ نہیں، داند، یعنی بے عقل لوگ اس کے ساتھ تشبیہ۔ اب وہ بیل ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، اسے اتنا شعور ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے پیدا۔ تو اگر حیوان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو اور اشرف المخلوقات انسان 50 60 70 سال عمر گزار لے اور اسے پتہ نہ چلے کہ مجھے مالک کائنات نے کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو سچ بتاؤ یہ انسان ہو کے حیوان سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن چونکہ انسان نسیان سے ہے، کمزور ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ نے احسان کیا، یاد آوری یاد دہانی کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ہر نبی آ کے یہی یاد دہانی کرواتا رہا، یا قوم عبد اللہ، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو وہ مقصد ادا کرو، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم بندگی کرو، تو کس کی بندگی کرو؟ اور قرآن کھولو، جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ جب تو نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے تو اپنی ہی عبادت کے لیے تو نے پیدا کیا، تو میرا بھی تجھ سے وعدہ ہے، میں وضو کر کے گھر سے چل کے پیادل آ کے تیرے گھر میں کھڑے ہو کر تیری توحید کا پرچار کر کے کہتا ہوں ایاک نعبد، میرا بھی میرے مالک وعدہ ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے لیے پیدا کیا وہ کرتے رہیں گے۔ اور فارسی کے شاعر نے ٹھیک کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں وہ شرمندگی ہے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو قرآن شروع کرتا ہوں تو تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ بقرہ شروع کرتے ہو تو پھر بھی یہ اعلان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو عبادت کرو اس رب کی، اسی کی بندگی کرو توحید کے ساتھ، اسے ذات و صفات میں اکیلا و یکتا مان کر اسی کی بندگی کرو، کیونکہ خلقکم، اس نے تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پیدا بھی کیسے کیا ہے؟ او انسانا، تیری تخلیق بھی بڑی عجیب ہے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، تیری تخلیق، یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورۃ المومنون، 18واں پارہ ہے اور 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان اول آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من صلالة من طین، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، پھر اس کی نسل کو ہم نے کس انداز سے پیدا کیا؟ پھر ہم نے بنایا اسے پانی کا ایک قطرہ، فی قرار مکین، ٹھہرنے کی محفوظ جگہ میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اس مالک کی تخلیق کا ایک انداز تو دیکھ لیجئے، قطرہ آپ کو فرمایا ہم نے ایک لوتھڑا بنا دیا، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقة مضغة، اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنا دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ کامل انسان ہو کے اسے نئی تخلیق میں پیدا کیا، دنیا میں آ گیا، کامل اور مکمل انسان بن کے آ گیا۔ تو آپ سے سوال پوچھتا ہوں ببر والو، جواب مجھے ضرور دینا۔ فرمایا انسان کو خلاصہ مٹی سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کو ایک نطفے سے پیدا کرنے والا، نطفے کو خون بنانے والا، خون سے بوٹی بنانے والا، بوٹی سے ہڈیاں بنانے والا اللہ، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ، پھر کامل انسان بنا کے پیدا کرنے والا اللہ۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ تو فتبارک اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ برکتیں کون دیتا ہے؟ یہ مسئلہ کیسے سمجھ آتا ہے؟ ہم تو کسی کی قبر کی مٹی میں برکتیں تلاش کر رہے ہیں، کہیں قبر کے پڑے ہوئے تیل میں برکت ہے، کہیں وہاں پہ رکھے ہوئے پتھر میں برکت محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے علاقے میں ایک پیر تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تھوک شوک میں تو برکتوں والی بات بڑی ہلکی سی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس درجے پر پہنچا ہوا تھا کہ لوگ کہتے تھے اس کے پیشاب میں بھی برکت ہے۔ اب میں اپنی آنکھوں دیکھا حال، میرے علاقے کا تھا، وہ گاڑی میں رکشہ تانگا اس پہ سفر نہیں کرتا تھا، 50-60 اس کے مرید آگے پیچھے ہوتے، کاندھے پہ اٹھاتے، جب ایک تھک جاتا تو دوسرا تیار ہوتا، وہ دوسرے کے کاندھے پہ بیٹھ جاتا، تو تیسرے پہ، چوتھے پہ، اور جب اس کو حاجت ہوتی، تقاضا شریف آتا تو ٹینکی اوپر سے خالی کر دیتا تھا، مرید کے اوپر
اب جب خالی کر دی تو ہم سوچتے کہ یہ مرید اٹھا کے پھینکتے کہ اللہ کے بندے کمبخت میں نے تجھے اٹھایا تو نے اوپر سے یہ سیلاب بہا دیا. نہیں نہیں، وہ سارے آگے چلو برتے ایسے اپنے اوپر مل لیتے. یہ تبرک ہے. میں نے کہا افسوس قرآن سمجھا نہیں کہ قرآن کہتا ہے او میرا بندہ ایک قطرے میں برکت ڈالی جمع ہوا خون بنا، اس پہ برکت ڈالی بوٹی بنا، اس میں برکت ڈالی گوشت بنا، اس میں برکت ڈالی ہڈیاں بنی، اس میں برکت ڈالی کامل انسان بن گیا. تو تیری روزی میں برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اور صرف ادھر ہی نہیں، قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ ساری آیتیں کہتی ہیں کہ برکتیں دینے والا اکیلا اللہ ہے. اور نماز میں بھی پڑھتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اللہ بابرکت نام تیرا ہی ہے. جب آپ نیچے بیٹھ کے تحیات پہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے بولو بولو بولو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے پیغمبر، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں. درود میں آگے کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. کیا مانا؟ اللہ محمد عربی پہ بھی برکتیں نازل کر. جب دن رات یہ پڑھتا ہے تو یہ عقیدہ بھی مان جا کہ محمد عربی کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس انداز سے اور پیدا اس مقصد کے لیے کیا ہے. تم مقصد کو نہ بھول. وہ ایسا خالق ہے، یقین کیجئے اس کی تخلیق کا انداز عقل انسانی دھنگ رہ جائے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے. بالکل پہلا صفحہ ہے. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس آیت کو سمجھنا اور احمد جمشید کے انداز کو سمجھنا، کاش وقت ہوتا تو میں تفصیل سے گفتگو کرتا. اب مجھے آپ بھی نظر نہیں آتے، میری آنکھوں کے سامنے لائٹیں ہیں، بس اندھیرے میں لگا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ صرف توجہ چاہوں گا. فرمایا هو الذی یصورکم. اللہ وہ ذات ہے یصورکم جو تمہاری صورتیں بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ صورتیں بناتا ہے. یصورکم تمہاری تصویر کشی کرتا ہے. اس لیے وہ ایسا مصور ہے کہ المصور اس کا نام ہے. وہ تصویر گری کرنے والا، صورت گری کرنے والا ہے. لیکن کیسے اور کہاں تصویر بناتا ہے؟ فی الارحام، ماں کے پیٹ میں تصویر بنا رہا ہے. اور پیٹ میں کیسے بنا رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 24واں پارہ
سورت کا نام سورت زمر ہے۔ اللہ فرمایا اللہ وہ ذات ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلقین، ایک تخلیق کے بعد دوسری میں، جیسے میں نے سورہ مومنون سے پڑھا کہ ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، اور کتنی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، فرمایا فی ظلمات ثلاث، لائٹیں نہیں، تین اندھیروں کے اندر، تین اندھیروں کے اندر انسان کی صورت بن رہی ہے۔ اس کی خالقیت کا اندازہ لگائیے، اور کبھی بھولا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے دنیا کی کسی بھی کارخانے میں زلزلہ آ جائے، بوند چال، تو رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ اس کارخانے میں انسان بن رہا ہے، ماں دوڑ رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، چل رہی ہے، دن ہے، رات ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، اس کے اندر کوئی فرق یہ میرے رب کی تخلیق کا کارخانہ ہے اور بنا رہا ہے۔ اور تین اندھیروں کے اندر، اور کیسے بنا رہا ہے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور تصویر بھی کس چیز پہ بن رہی ہے؟ لوگوں، احمد جمشید ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، پانی کا کمال یہ ہے کہ پانی تصویر پہ ڈال دو، تصویر کو مٹا دیتا ہے۔ پانی تصویر کو مٹانا یہ پانی کا کمال ہے، اور اسی پانی پہ تیری تصویر بنا دینا میرے رب کا کمال ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس خالق کائنات کی بندگی سے پیچھے نہ ہٹ۔ اسی لیے جب اللہ شکوہ کرتا ہے آخری پارے میں تو فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسانا تجھے اس کرم نواز رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کس نے کمبخت نے تجھے اس مالک سے دھوکے میں ڈال دی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ میرے دوستو، اللہ کی بندگی کریں گے، اس بندگی کو سمجھو، اور وہ سمجھائی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کاش کہ اگر مجھے تھوڑا سا پہلے وقت دیا جاتا تو پھر میں آپ کو عبادت کا معنی بتلاتا، پھر آپ کو عبادت کی تقسیم بتلاتا، پھر آپ کو عبادت کی اقسام، اور اس پہ قرآن کے روح سے گفتگو کرتا کہ عبادت پہلے بنتی کن چیزوں سے ہے۔ لیکن یہ انشاءاللہ ادار زندگی باقی، ملاقات باقی۔ انا للہ